हुसैन फरमाते शियो जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद। اسلامپورہ پانڈو اسٹریٹ میں اس وقت مجلس اعزا جاری ہے۔ مجھ پہ آنسو ضرور بہانا کیونکہ حسین جیسا مظلوم اس کائنات میں کوئی نہیں ملے گا۔ جب سب مارے گئے نا ایک آواز دے کے فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ اور یہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا صرف کربلا کے میدان کے لیے نہیں ہے، حسین کی حل من ناصر ینصرنا کی صدا قیامت تک کے لیے ہر با ضمیر اور با غیرت انسان کے لیے ہے۔ اگر تجھ میں ضمیر اور غیرت ہے تو ساری زندگی دین اسلام سے منہ نہ پھیرنا، ساری زندگی احکام قرآن کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ اگر کرو گے تو یہ حسینیت کی مخالفت ہے۔ حسین آج بھی تمہیں صدا دے کہ آؤ میں نے جس دین کو بچایا ہے، میرے ماننے والوں سب سے زیادہ تم اس دین پہ کاربن نظر آؤ۔ کیوں؟ میں نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور جب حسین نے آخری صدا دی نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ جانتے ہو کیا جواب آیا؟ کوئی انسان نہیں آیا، ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھیے۔ آقا حسین نے وہ تیر کھینچا، دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، کوئی ہے جو اللہ راضی سمجھ کے میری فریاد سن۔ عزادارو ایک اور تیر آیا جو حسین کے ہونٹوں پہ لگا، پھر امام نے آخری استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، فریاد نہیں سنتا تو نہ سنو، کوئی ہے جو مصطفیٰ کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔ وہ ایک تین نوکوں والا تیر آیا، حسین کے سینے میں پیوست ہوا، حسین نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، منہ کے بل زمین پہ گرے۔ اب فوت اشقیاء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے، کوئی کہتا ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ شبر ملاؤں کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے۔ ملاؤں کہتے ہیں پتہ کیا طریقہ؟ بکواس کر کہتا ہے گولوں کو رخ کر دو خیموں کی طرف۔ اللہ اکبر، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم دو، گھوڑوں کرو کر دو خیموں کی طرف۔ وعدہ دارو جیسے ہی گھوڑے مڑے نا خیموں کی طرف، وہ حسین جو منہ کے بل گرے تھے کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے، میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ مسعودہ نے مظلوم کربلا چند جملے سید الشہداء کی غربت کے۔ حسین چلے، چلتے چلتے اللہ جانے کیا مجبوری تھی حسین کہ جو حسین خیمے کے دروازے پہ نہیں آئے، خیمے کی پشت پہ آئے، آ کے ایک آواز دی یا زینب۔ اللہ اکبر، سیدہ خیمے کے در پہ آئی، حسین نظر نہیں آیا، بیوی واپس چلی گئی، پھر آواز آئی یا زینب۔ سیدہ پھر خیمے کے در پہ آئی، حسین نظر نہیں آئے۔ عزادارو بی بی پھر خیمے میں واپس ہوں، تیسری مرتبہ آواز دی یا اختہ زینب، بہن زینب کب سے بلا رہا ہوں، میری آواز کیوں نہیں سنتی؟ سیدہ نے برقع پہنا، خیمے کے باہر آئی، پیچھے تو کیا دیکھا؟ چوبے کنات پہ حسین کی پیشانی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک حسین خون میں رنگین ہے۔ رو کے فرماتی ہے ماں جائے تیرا یہ حال کس نے کیا؟ فرمایا نانے کی امت نے اجر رسالت دیا۔ اجرکم علی اللہ، نانے کی امت نے اجر رسالت دیا۔ مجھے کیوں یاد کیا؟ کہ بہن جملہ کہہ رہا ہوں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، کہا زینب میں اپنی سکینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، بیوی فرماتی ہے
भैया तो फिर खैमे के अंदर क्यों नहीं आते? कब ज़ैनब तुझे बुलाया इसलिए है मेरी पेशानी का जख्म बहुत गहरा है, मेरी सकीना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तू मेरे इस जख्म पे पट्टी बांध देगी। सुनना था सैयदा की चीख बुलंद हुई, फरमाया तेरे किस किस जख्म पे पट्टियां हुआ? अल्लाह अकबर। भैया तू तो सारा ही जख्मी है। बस अज़ादारा ने मज़लूम में करबला हुसैन खेमे में तशरीफ लाए, फरमाया या ज़ैनबो ईतीनी में सौबिन अतीक, ज़ैनब मुझे पुराना लिबास ला दे। अजरकुम अल्लाह, सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम न देखो, जो रोते भी जाओ दुआएं भी मांगते जाओ, मौला तुम सबकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। फिर एक भाई ने इल्तिमा से दुआ के लिए कहा, दो मोमिना बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, दुआ है जनाब सैयदा के सदका में मौला ने सेहत कामिला अता फरमाए। कहा या ज़ैनब दानिश भाई बीमार है, मौला ने सेहत कामिला अता फरमाए। या ज़ैनब वो ईतीनी बिसौबिन अतीक, ज़ैनब मुझे पुराना लिबास ला दे। सैयदा ने तबर्रुकात वाला सुदूक खोला, पुराना लिबास ला के आका हुसैन के सामने किया। अज़ादारो हुसैन ने उससे भी जगह जगह से चाक करना शुरू किया। सैयदा लोग कहते भैया ये तो पहले ही बहुत पोसीदा है, क्यों पा रहे हो? फरमाया मैं इल्म इमामत से जानता हूँ, तेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास नोच लिया जाएगा। हाँ इसलिए रहा हूँ, शायद कोई फटा समझ के छोड़ दे, मुझ गरीब का कफन बन जाए। कसम है अजमत हुसैन की, हुसैन ने लिबास फाड़ा जरूर था, लेकिन जालिमों ने वो फटा भी हुसैन के बदन में नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा बस अज़ादारा ने मज़लूम में करवाया। हुसैन तैयार हुए, हुसैन तैयार हुए कि एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब ने एक जुमला कहा, ये मेरी माओ बहनों की नजर हदिया कर रहा हूं जुमला, कि कहा हुसैन भैया थोड़ा सा झुक, समझ गए हो? हुसैन झुके, ज़ैनब ने हुसैन की गर्दन पे बोसे दे दी। अल्लाह, ज़ैनब ने हुसैन की गर्दन पे बोसे देने शुरू किए। हुसैन फरमाते बहन क्या कर रही हो? कहा माँ ज़हरा की वसीयत थी भैया, जब हुसैन आखिरी विदा को आए तो मेरी तरफ से हुसैन की गर्दन पे बोसे देना, इस गर्दन पे खंजर चलेगा। हुसैन क्या बात है? अच्छा ज़ैनब फिर तू भी जरा अपने हाथ मेरे सामने कर। ज़ैनब ने किए, हुसैन ने ज़ैनब की कलाइयों को से चादर हटाई और बोसे देना शुरू किए। कहा भैया ये क्या कर रहे हो? कहा बाबा अली ने कहा था हुसैन जब आखिरी विदा पे आना मेरी ज़ैनब की कलाइयां चुनना, इस कलाइयों में रसिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आंसू कबूल फरमाए, सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम ना देखे। मैं हौसले से दो जुमले पढ़ना चाह रहा हूं। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन सारी बीवियां आका हुसैन के इर्द गिर्द जमा हो गई। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हसना, वाह हुसैना, वाह गुरबता की सदाएं बुलंद थी। हुसैन खेमे से निकलने से पहले एक जुमला फरमाया हुसैन, ज़ैनब ज़ैनब जरा मेरे साथ चल। भैया कहाँ? फरमाया मैं अपने वारिस से मिलना चाहता हूँ, मैं सैयद साजिदीन से मिलना चाहता हूँ। सैयद साजिदीन अपने खेमे में बिस्तर बीमारी पे तशरीफ फरमा थे ना, आंखें बंद थी सैयद साजिदीन थी। हुसैन चले पीछे पीछे, ज़ैनब खेमे में आई, क्या देखा? जनाब सज्जाद बिस्तर बीमारी पे तशरीफ फरमाए, आंखें बंद है। हुसैन सज्जाद के सरहाने बैठे, रोना शुरू किया। पानी होता तो बेदार करते ना, अपने आंसू जैसे सज्जाद के चेहरे पे गिराए ना। सज्जाद ने आंखें खोली, क्या देखा? हुसैन सर से लेके पांव तक जख्मी है। लेकर फरमाते हैं बाबा अगर तू इतना जख्मी है, ऐना ऐना हबीब इब्ने मज़ाहिर, तेरे बचपन का दोस्त हबीब किधर गया? फरमाया कद कोतेला, मारा गया। फरमाया ऐना ऐना मुस्लिम इब्ने औसा, फरमाया कद कोतेला, वो भी शहीद हुआ। ऐना 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 ऐना
زہیر ابن قین کا قد قتلا وہ بھی شہید ہوا، جب کہنا وہ بھی شہید ہوا۔ ایک مرتبہ طرف کے سجاد فرماتے ہیں تو بابا اگر سارے مارے گئے این امی عباس، او میرا چچا کدھر گیا؟ فرمایا قد قتلا، جب کہنا وہ بھی شہید ہوئے، طرف کے بیٹھا سجاد بستر پہ، کہا بابا اگر چچا بھی مارے گئے این اخی علی اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا اگر چچا بھی شہید ہوئے، میرا بھائی اکبر کدھر ہے؟ سیدہ زینب روایت فرماتی ہے کہ میں سامنے کھڑی تھی نا، میری نظر سجاد کے چہرے پہ تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر حسین نے فرما دیا کہ سجاد اکبر بھی مارا گیا تو سجاد مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ حسین کی آواز آئی، سجاد میرے لال بس اتنا سمجھ لے، مردوں میں سے یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں، میرے لال جلدی سے اچھے ہو جاؤ، تمہیں بہت کام کر رہے ہیں۔ اللہ تو جیسے ہی حسین کے یہ جملے سجاد نے سنے کہ ایک مرتبہ سہارا لے کے سجاد کھڑے ہوئے، اللہ قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، خیمے کے باہر چلے۔ حسین کی آواز آئی، سجاد کدھر جا رہے ہو؟ کہا بابا تیری نصرت کرنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں سجاد، تیرے مقدر میں جہاد اصغر نہیں ہے، جہاد اکبر ہے۔ کہا بابا فرق کیا ہے؟ فرمایا تلوار لے کے میدان میں جنگ کر کے زخمی ہو کے شہید ہونا یہ جہاد اصغر ہے۔ کھلے سروں ماں کے پیارے بیلا خفیہ کے ہاتھ سے گردن، کبھی اس بالا کبھی اس دربار۔ اللہ سوائے غم آل محمد کی غربت نہ دیکھو، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ حوصلے سے دو جملے سنیے گا۔ حسین تیار ہوئے زین ذوالجناح پہ، چند قدم چلا تھا حسین کا گھوڑا رک گیا۔ حسین فرماتے گھوڑا تو میری آخری خدمت کر رہا ہے، اس کے بعد کبھی حسین تیری زین پہ سوار نہیں ہوگا۔ کیوں رک گیا؟ گھوڑا زبانی میں بول کہتا ہے مولا خود نہیں رکا، میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اور جن کے گھر میں اولاد میں بیٹیاں ہیں وہ اس درد کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے حسین دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے، گھوڑے کے سموں سے لیٹی ہوئی ہے، رو کے کہتی ہے گھوڑا میرے بابا کو میدان نہ لے جانا۔ گھوڑا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا استسلمت للموت، بابا آپ ہی شہید ہونے جا رہے ہیں؟ سنو گے حسین کا جواب؟ فرمایا کیفا لا یستسلم الی الموت من لا ناصر له ولا معینا۔ ارے وہ کیسے نہ جائے جس کا کوئی رہ نہ گیا ہو۔ میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، جاؤں تو نہ جاؤں تو کیا کروں؟ سیدہ نے ایک جملہ کہا کہ بابا نہیں روکتی، بے شک چلا جائے، لیکن جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ ہے سکینہ کیسا سوال؟ کہ بابا آپ نے اپنی وراثت کو تقسیم کیا، صغرا کے حصے میں بھی چھوڑا آیا، اکبر کے حصے میں برچی آئی، اصغر کے حصے میں تیر آیا، سجاد کے حصے میں زنجیر آئے، بابا کیا میں تیری کچھ نہیں لگتی؟
بابا میں تیری کچھ نہیں لگتی، بابا مجھے کیا دے کے جا رہے ہو؟ کہ سکینہ تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہوں، جو لفظ سمجھ کے روتے ہو، میں تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہوں۔ بچی چھوٹی ہے، سمجھ نہیں پائی کہ بابا یتیم کا مطلب کیا ہے۔ اللہ حسین نے سکینہ کی آستینوں کو الٹا، کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، فرمایا یتیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی رہ نہ گیا ہو، یتیم اسے کہتے ہیں جسے تماچے لگے، یتیم اسے کہتے ہیں جس کے درد ہوتے جائے۔ اللہ یتیم اسے کہتے ہیں جسے تماچے مارے جائیں، اور خدا کی قسم جیسی یتیمی سکینہ نے دیکھی ہے، خدا کسی کی بیٹی کو نہ دکھائے، خدا لعنت کرے زجر ابن قیس ملعون پہ۔ اس ملعون کے ذمے تھا کربلا سے لے کے شام تک جب چاہے جہاں چاہے حسین کی سکینہ کو تماچے مارے۔ تیرا بارواں امام ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو اس معصومہ پر کربلا سے لے کے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ مسلسل بدلتا رہا۔ حوصلہ، حوصلے سے دو جملے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھو۔ حسین کی ماں آپ کا یہ گریہ قبول فرمائے۔ حسین چلے میدان جنگ میں آئے، آخری خطبہ دیا حسین نے، اشکیا کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا او فوجی اشکیا، تم سب جانتے ہو اس پوری سرزمین پہ میرے سوا محمد کا نواسا کوئی، میرے سر پہ رسول کا امامہ ہے، میرے زیر ران رسول کا گھوڑا ہے، میرے ہاتھ میں رسول کی تلوار ہے، میرے پاؤں میں رسول کی نالین ہے، تم میری جان کے دشمن کیوں ہو گئے؟ سنو گے جواب فوجی اشکیا کا، ایک جملہ کا، حسین بغضاً لجدے کا و ابی، تیرے باپ اور دادا کی دشمنی آج ہمیں کربلا لے آئی۔ اچھا مرنا چاہتے ہو؟ پھر حسین نے ایک جملہ کہا، فرمایا میں پیاسا بہت ہوں، مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ قسم ہے رب حسین کی، حسین نے پینے کے لیے نہیں مانگا تھا۔ ارے وہ کیسے پی سکتا ہے جس کا اصغر پیاسا مارا گیا ہو؟ صرف اتمام حجت تھی، ان کی شقاوت دکھانا چاہتے تھے، جانتا تھا حسین پانی نہیں دیں گے۔ ایک جملہ کہا مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ ایک ملعون کی آواز ہے حسین جب تک بیعت نہیں کرے گا پانی نہیں ملے گا۔ لفظ بیعت آتا، حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، فرمایا خبردار مجھے غریب سمجھ کے نہ مارنا، مجھے مجبور سمجھ کے نہ مارنا، مجھے مظلوم سمجھ کے نہ مارنا۔ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، اب جو حملہ کیا اتنی شدت سے حملہ کیا، روایت کی لفظ فوج کا پچھلا حصہ کوفے کی دیواروں سے جا ٹکرایا۔ سمجھ نہیں آئی اتنا زخمی حسین اور اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا کہ کہیں اصغر کا زخم تھا، کہیں اکبر کا زخم تھا، کہیں قاسم کا زخم تھا، کہیں تیر کا، کہیں تلواروں کا، اتنا زخمی حسین اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا۔ لیکن جب مقتل دیکھا تو اس کی وجہ سمجھ آئی کہ جب حسین لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچے نا تو بن بازوؤں کے عباس کی لاش نظر آئی، علی کا شیر بھی بھر گیا کہ اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا۔ حسین جنگ کر رہے تھے کہ آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین اے نفس مطمئنہ پلٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ اجرکم اللہ، یہ رضائی نہیں ہے،
جو حسین نے حاصل کیے. تلوار کو حسین نے ڈالا, فرمایا انا للہ و انا الیہ. ادادارو بکھری ہوئی فوج سمٹ گیا, مساجد کی تیاری کرنا ایک یا دو جملوں کی زحمت ہے. ادادارو بکھری ہوئی فوج سمٹ کے آئی, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا. 1951 زخم کھا کے حسین زین ذوالجناح پہ ڈگمگا گئے. ادادارو 9 دقیقے لگے حسین کو زین سے زمین تک آتے ہوئے. استاد علامہ حسین بخش جھالا مرو فرمایا کرتے تھے کہ حسین کو اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ فرمایا جب گرنے لگے نا دونوں طرف برچیوں والے آ گئے. حسین دائیں گرنے لگتے, برچیوں والے بائیں پلٹتے تھے. حسین بائیں گرنے لگتے, برچیوں والے دائیں پلٹتے تھے. اب جب حسین گرا تیروں کی نوکوں پہ مولا زور دیا, ادھر کے تیر ادھر, ادھر کے تیر ادھر. اجرکم اللہ. بہت گریہ کیا آپ نے, مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. لیکن یہ میرے آخری جملے, کوشش کرنا حسین کی شبیہ ذوالجناح کا استقبال ایسے کرنا جیسے خیموں میں زینب نے کیا تھا, جیسے سکینہ نے کیا. بس اللہ دارو حسین زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے. اب مقتل کی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بڑی دیر گزر گئی, کسی ملعون کی جرت نہیں ہوئی جو حسین کے قریب آتا. ایک منظر بنانا نگاہوں میں, اگر گریہ کر سکو. حسین کے زخم ہائے اقدس سے خون رس رہا تھا, تو جسم پہ حسین کے نکاح تاری. حسین کا سر جھک گیا, قبضہ تلوار پہ حسین نے پیشانی رکھی. کافی دیر جب کوئی قریب نہ آیا نا, تو کافی دیر کے بعد 2 واقعے بیک وقت ہوئے. 2 واقعے کیا؟ ایک فوج سے شمر چلا, ایک خیموں سے سکینہ چلی. اللہ اکبر. جو ماتم کرنے آئے ہو, جو ماتم کرنے آئے ہو, فوج سے شمر چلا, خیموں سے سکینہ چلی. لیکن شمر کے پہنچنے سے پہلے سکینہ بابا کے سامنے کھڑی تھی. حسین کو محسوس ہوا کوئی میرے سامنے کھڑا ہے. حسین نے سر اٹھایا, سامنے سکینہ نظر آئی. فرماتے ہیں سکینہ اس مشکل وقت میں تو کدھر؟ اللہ اکبر. اس مشکل وقت میں تو کدھر آ گئی؟ کہا بابا تیری غربت کی آخری تصویر اپنے دل میں بنانے آئی ہوں. بابا بابا کی آخری بار بیٹی کو سینے سے نہیں لگا ہوئے. اجرکم اللہ. بیٹی کو سینے سے نہیں لگاؤ گے. منظر بنانا نگاہوں میں. حسین کی نگاہیں جھکی, سر جھکا ہے نکاح کی وجہ سے. حسین نے دونوں بازو پھیلائے. فرمایا سکینہ آ بابا سے مل لے, سکینہ آ بابا سے مل لے. لیکن بہت دیر ہو گئی. سکینہ کے ہاتھ حسین کی گردن تک نہیں آئے. حسین نے پھر سر اٹھایا. فرمایا سکینہ ملو گی نہیں؟ کیا بابا ملنا چاہتی ہوں لیکن ایک مجبوری ہے. کیا سکینہ کیسی مجبوری؟ کیا بابا جو تیر تیرے سینے میں لگے ہیں ان کی لمبائی زیادہ, میرے بازو چھوٹے, میرے ہاتھ تیری گردن تک نہیں آتے. حسین نے تیر پھینکے, سکینہ کو سینے سے لگایا. اتنے میں شیور خنجر کو آتا. کیا دیکھا باپ بیٹی مل رہے تھے, کچھ اس طرح سے جدا کیا. سکینہ طرف کے خاک پہ گری, مراد کی طرف منہ کیا. چچا راضی جلدی آ, میرا بابا مر. اللہ اکبر. بس آزادانو. سکینہ کو حسین سے دور کیا اس ملعون نے. نہیں, میری زبان زیب نہیں دے رہی, لیکن چھپا بھی نہیں سکتا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر سمجھ گئے تو اس سے بڑا مساج کہاں سے لاؤں گا. یہ ملعون جب حسین کے قریب آیا نا, اس نے آ کے حسین کے ساتھ بے ادبی شروع کی, اور ایک ایسی جگہ بے ادبی کی حسین کی چیخیں بلند ہوئی. رو کے فرماتے ملعون یہاں سے پاؤں ہٹا لے, یہاں میرا نانا رسول یہاں میرا نانا رسول وہ سے دیتا تھا. اللہ دارو
یہ سننا تھا اس ملعون نے حسین کو پسے گردن خنجر سے ذبح کرنا شروع کیا. وہ عزادارو ضربیں چلنے لگی, زمین و آسمان پہ زلزلہ طاری ہوا. حسین ہر ضرب کے ساتھ کوئی صدا بلند کر رہے تھے. کبھی کہہ رہے تھے یا محمد, کبھی کہہ رہے تھے یا علی, کبھی کہہ رہے تھے یا غیاث المستغیثین, یا غیاث المستغیثین. بی بی زینب 70 قدم کے فاصلے پہ ٹیلے پہ کھڑی رہ گئی تھی. ایک مرتبہ آواز دی, یا جدا صلی علیک ملیک السما, نالا تجھ میں آسمان کے فرشتوں کا سلام. حاضر حسین مربع الرضا, تیرا بیٹا ذبح کیا جا رہا ہے. کبر کا خنجر جلا, الا قتل الحسین میں کربلا.